من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر صلوات پڑھے محمد عزاداران شہزادی کونین، چوتھی مجلس اور میرے اس سلسلے کی اس ٹرپ کی موا کی آخری مجلس ہے یہ 1442 ہجرہ 2021 کی ایام فاطمیہ جو آج آخری دن ہے۔ دن تو گزر گیا لیکن غم تو ہے۔ سورہ مبارک کوثر سے 3 دن سے آج دوپہر کی مجلس میں بھی میں نے سورہ کوثر ہی پہ بولا، اور یہ سورہ میں بار بار بول رہا بہت ریکمنڈڈ سورہ ہے، زیادہ اس کی تلاوت کرو۔ چلتے پھرتے کر سکتے آپ، گاڑی ڈرائیو کر رہے سورہ کوثر پڑھتے رہو، گھر میں بیٹھے ہوئے سورہ کم از کم دن بھر میں آپ 100 مرتبہ پڑھیں تو بہت اچھا ہے، نہیں پڑھ سکتے 18 مرتبہ پڑھو، لیکن پڑھو ضرور۔ یہ نماز کی حد تک مت رکھو، اس کا ورد کرو جتنا، اس لیے کہ قرآن مجید ہے، کوئی حرج نہیں۔ قرآن پڑھ رہے سورہ پڑھ رہے، جتنا پڑھو گے نا اس کے بعد آپ مجھے دعا دیں گے کہ یار کیا میرے حالات بدلے کوثر سے۔ عورتوں کو بھی بول رہا کثرت سے پڑھو سورہ کوثر، ہر مسئلے کا حل، اب پڑھ کے بیوی کو ہدیہ کر دینا، شہزادی کونین کو ہدیہ کرو۔ نئی دلہن، اب 20 جمادی الثانی میں کئی شادیاں ہوں گی، شادی سے پہلے 118 مرتبہ لڑکی پڑھنا، لڑکی خود پڑھے، اس لیے کہ کچھ نہیں معلوم ہے کہ اولاد ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ اللہ کا سیکرٹ ہے۔ ہر چیز پرفیکٹ ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کی، لیکن اگر اس کی مرضی نہیں ہے تو اولاد ہی نہیں ہوتی۔ اولاد کے لیے بہترین، ہیپی میریڈ لائف کے لیے بہترین، کثرت سے پڑھتے رہو۔ دلہن خود پڑھے اور پڑھ کر شہزادی کونین کو ہدیہ کر دینا کہ بی بی آپ میری مدد کرو، میری ہیپی میریڈ لائف چلنا چاہیے، لیکن کنڈیشن سے اپلائی۔ ہاں، یہ نہیں کہ سورہ کوثر پڑھ لے جو چاہے کرو بعد میں، وہ نہیں چلے گا۔ وہ سارے کنڈیشنز کو اگر آپ اپلائی کرتے تو سورہ کوثر کین چینج یور ڈیسٹینی، سورہ کوثر کین چینج یور ڈیسٹینی، تمہاری تقدیر بدل دے گی۔ یہ وہ سورہ ہے۔ اس سورہ میں اللہ وعدہ کر رہا اپنے حبیب سے کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اور اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچ ہوتا۔ مومن کی پہچان بھی بتائی گئی کہ اگر کسی سے وعدہ کرو موا میں تو پورا کرو، یہ نہیں کہ ٹھیک ہے کریں گے انشاءاللہ، کرنا ہی نہیں ہم کو، یہ کبھی نہیں کرنا۔ اگر کسی کو پرومس کیا ہے تو دین یو ہیو ٹو ڈو اٹ۔ اگر نہیں کر سکتے تو اسٹریٹ بول دو کہ میرے لیے پاسبل نہیں۔ یہ نہیں کہ سامنے والے کو امید دلا رہے، ایک امید میں رکھ رہے اور پھر کرنا ہی نہیں ہے ہم کو، یہ کبھی نہیں کرنا۔ دیکھیں یہ غریب کبھی نہیں کرتا ایسے وعدے، جو مجھے بولنا تھا میں نے بول دیا۔ مجھے افسوس یہ ہے کہ سب پیسے والے ہیں، اب کس کو بولوں میں؟ موا میں سب ماشاءاللہ ملینرز ہیں، نہیں ہے بھی تو نہیں بولیں گے۔ تو غریب بیچارہ، تو غریب کی منہ میں تو زبان ہی نہیں ہوتی، زبان تو پیسے والے کے منہ میں ہوتی ہے، اور جب زبان چلتی ہے نا ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے زہر میں بجھا ہوا تیر ہے جو نکل رہا۔ سمجھ میں آئی بات؟ غریب بیچارے کی تو منہ میں زبان ہی نہیں ہے، وہ تو بیچارہ یسر پہ زندگی گزار دیتا، پوری زندگی یسر پہ گزار دیتا، اس کا کوئی سے نہیں رہتی۔
سے دولت مند کی رہتی ہے۔ پیسے سے تم دنیا بھی خرید سکتے، آخرت بھی خرید سکتے، یہ یاد رکھو۔ پیسہ رہنا بری بات نہیں، اسی دولت سے تم دنیا بھی لے لو، اسی دولت سے تم آخرت بھی لے لو۔ اگر تم نے اچھے کام کیے اسی دولت سے تو آخرت تمہاری ہے، لائف آفٹر ڈیتھ تمہاری ہے۔ تو بہرحال سیرت بی بی زہرا پہ بات ہو رہی تھی، کل جب بات چھوڑی وہاں سے لے کے چل رہا کہ اپنی لائف کو، اب آج دن ختم ہو گئے، اب 1 سال کے بعد یہ ایام آئیں گے، کیا کچھ سیکھا ان ایام میں؟ کوئی پلان کیا ہے کہ what I'll do in my life؟ دوستو دنیا میں ہم کوئی دن نہیں گزارتے جب تک پلان نہیں کرتے۔ رات میں تم پلان کر دے کہ کل کا تمہارا اسکیڈول کیا ہوگا، کس سے میٹنگ کروں گا، کتنا بزنس کو انکریز کروں گا، کس جگہ پہ جاؤں گا، پلان کرتے ہو؟ بغیر پلان کرے کوئی رات میں سوتا نہیں کاروباری آدمی۔ پورا ہم پلان کرتے کہ کل کا دن کا اسکیڈول کیا ہے۔ بعض وقت ہم ایک ہفتے کا اسکیڈول بناتے کہ ہم کو یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا۔ جتنی تم اسکیڈول بنا رہے، جتنی پلاننگ کر رہے، وہ اس دنیا کے لیے کر رہے، جبکہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تم نے رات میں پلان کیا، صبح پتہ چلا بیمار ہو گئے، وہ پورا اسکیڈول ختم ہو گیا۔ جس طرح دنیا کے لیے پلان کر رہے اسی طرح آخرت کے لیے بھی پلان کرو۔ جس طرح دنیا کے لیے تم ایک ایک چیز کو سوچ رہے کہ مجھے یہ کرنا، یہ کرنا ہے، اسی طرح آخرت کے لیے بھی سوچو۔ اگر تم یہ نہیں سوچو گے تو کوئی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ زندگی اتنی بڑی زندگی نہیں ہے۔ امام علی کی سینگ گلے میں تعویذ بنا لو، یہ عابد بلرامی نہیں بول رہے، یہ مولا علی علیہ السلام کی سینگ ہے۔ مولا علی علیہ السلام کیا بول رہے؟ دنیا کو ایڈریس کرتے ہوئے بول رہے کہ اے دنیا، تیرا ذائقہ، تیرا ٹیسٹ اتنا کم ہے کہ زبان پہ ذائقہ رہ جاتا، زندگی ختم ہو جاتی۔ یہ میرا مولا علی بول رہے۔ تو ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری یہ لائف کا اسپین کتنے دن چلے گا، وی ڈونٹ نو کتنے دن چلے گا۔ اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے۔ زندگی میں برکت اسی کو ہوتی جو اللہ کے لیے یا معصومین کے لیے کام کرتا۔ اگر تم اپنے لیے زندہ رہو گے تو تمہارا ایک سٹیج تک، جب تک تمہارے جسم میں روح موا میں لوگ آگے پیچھے تمہارے پھریں گے، جب تک تمہاری جسم میں روح تمہارے گھر پہ آ کے سلام کریں گے، جب تک تمہاری جسم میں روح تم مجلس میں آؤ گے، مسجد رضا ہو یا کسی جگہ پہ، تو لوگ تم کو اٹھیں گے، جگہ دیں گے۔ کب تک؟ جب تک تمہارے جسم میں روح ہے۔ ایک دفعہ نکل جائے گی، یہ لوگ آئیں گے آپ کو پوچھنے، وہاں پہ چھوڑنے آئیں گے، ایوری ڈے آ کے نہیں پوچھیں گے ہاؤ آر یو۔ وہاں تم ہوگے، تمہارا اعمال نامہ ہوگا، میں رہوں گا، میرا اعمال نامہ رہے گا۔ اگر میرے گڈ ڈیڈز ہیں تو اس کا فائدہ ہوگا، اگر میرے بیڈ ڈیڈز ہیں، گناہ زیادہ ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے، میں اس غفلت میں بیٹھا ہوں کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ اب میں آپ سے ایک بات بولتا، 24 گھنٹے صبح سے شام تک آپ نے احتیاط، پلیز غور سے سننا، مثال دے رہا، کل صبح میں فجر سے لے کے رات میں عشاء کے بعد بستر پہ جب تک آپ نہیں جائیں گے بیڈ کے اوپر، آپ نے ایک دن بڑی احتیاط کر لی کہ مجھے کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، نماز بھی پڑھ لی وقت کے اوپر، گھر میں بھی رہے، باہر بھی گئے تو بڑے خاموش بیٹھے رہے، کسی کی بات ہی نہیں کی، پورا دن گزر گیا، تو آپ یہ سمجھے کہ آج کا دن میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ یہی بولیں گے نا آپ کہ میرے ذہن میں رہے گا کہ آج میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اس لیے کہ میں جانتا کہ میں نے آج کچھ نہیں کیا۔ امام علی کیا بول رہے دعائے کمیل میں؟ مولا علی کیا بول رہے دعائے کمیل میں؟ امام علی بول رہے کہ اے پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ یہ عابد بلرامی نہیں بول رہے، یہ مولا علی بول رہے۔ علی کو کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ علی کون ہے؟ جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق ہے۔ علی زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے، علی نسلوں سے واقف ہے۔ صرف انسان جنگ صفین آپ کے سامنے ہے، مالک اشتر نے 999 کو مارا، دور مار رہے تھے، علی ادھر لڑ رہے، مالک ادھر لڑ رہا۔ مالک کے ذہن میں صرف خیال آیا کہ علی نے 1000 کو مارا، میں نے 999 کو مارا، میرے میں اور علی میں ایک کا فرق ہے۔ امام علی نے وہاں سے پکار کے کہا
کہ اے مالک جو تیرے سامنے آ رہا تھا تو مار رہا تھا، میں قیامت تک نسلوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ علی نے کہا، یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں کہا میرے مولا نے، مولا نے چونٹیوں کی نسل کے بارے میں کہا۔ سورہ نمل، نبی سلیمان کے ہاتھ میں جب چونٹیوں کا سردار آیا تو نبی سلیمان نے اس چونٹیوں کے سردار سے پوچھا، اتنا سا ہے چونٹی کتنی ہوتی ہے؟ اینٹ اتنی سی۔ اس سے پوچھا یہ بتا تیرا لشکر زیادہ یا میرا؟ تو اس نے کہا اے نبی خدا میری آرمی زیادہ ہے۔ تو اس کے بعد سلیمان نے کہا کہ کتنی ہے؟ تو کہا ہر گھنٹے لاکھوں نکالوں گا۔ نبی نے پوچھا یہ بتا تو بتا سکتا ہے کہ میل کتنے ہیں فیمیل کتنے؟ اس نے کہا I'm sorry۔ اس نے پلٹ کے کہا آپ بھی تو نبی ہیں، آپ بتا سکتے؟ نبی سلیمان نے کہا I'm sorry۔ دونوں نے کہا نہیں معلوم۔ علی کے سامنے بات آئی تو علی نے کہا میں قیامت سے لے کے اب تک بتا سکتا، کتنے آئے، کتنے رہے، کتنے آنے والے۔ وہ علی آج دعائے کمیل میں ہاتھوں کو اٹھا کے بول رہا کہ پروردگار پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ امام علی اپنے لیے بول رہے، ہم کو میسیج دے رہے ہم کو کہ تم کس غفلت میں بیٹھے ہوئے ہو، تم یہ سمجھ رہے تم بڑے نیک ہو، تم کو معلوم ہے تم سے اتنے ایسے گناہ ہو گئے جس کا تم کو علم ہی نہیں ہے۔ کبھی میں نے مانگی ہے اس طرح دعا؟ دعائے کھمیل رٹ کے مت پڑھو۔ آج مجھے بہت اچھا لگا مسجد پنجتنی میں صنم خدیش دعا پڑھی گئی، ترجمہ پڑھا گیا، گجراتی میں پڑھا گیا، پڑھنے والا بھی رو رہا، سننے والے بھی رو رہے۔ کیوں؟ سمجھ میں آ رہی بات۔ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا جو بھی میری مجلس مسجد رضا میں سن رہا کہ دعائے کمیل گجراتی میں پڑھو، انگلش میں پڑھو، اردو میں پڑھو، تمہاری لائف چینج ہونا۔ یہ پریکٹس نہیں ہے، بار بار بول رہا دعائے کمیل جمعرات کو پڑھنا پریکٹس نہیں ہے۔ عورتوں کو بھی بول رہا کہ تم اگر دعائے کمیل میں دیکھو کہ تمہارا امام کس طرح تڑپ رہا، کس طرح مانگ رہا، 0.1% ہمارے پاس وہ تڑپ ہے۔ میں کیا بول رہا آپ سے، ہمارے پاس وہ تڑپ ہے۔ ہم کو ثواب لینا، تیز 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 پڑھے، ختم ہو گیا 20 منٹ میں، 15 منٹ میں ختم ہو گیا۔ واٹ از دا یوز؟ واٹ از دا یوز؟ لائف میں چینج نہیں آ رہا۔ میں یوتھ کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا۔ تھنک واٹ آئی ایم سیئنگ، تھنک واٹ آئی ایم سیئنگ۔ سوچو میں کیا بول رہا تم کو کہ تمہاری لائف میں ایسا چینج آنا۔ آج مجھے انتہائی خوشی ہوئی موا میں، 4 دن سے میں خمس میں بول رہا تھا، یہاں نہیں بولوں گا آج۔ چینج جو میں چاہتا تھا I got it۔ یہ اللہ کا کرم ہے، بی بی کا صدقہ ہے، میرا کچھ نہیں، مادر حسین کی دعا ہے۔ اتنی اویئرنس آئی کہ شام میں 5 بجے 40 کے قریب لوگ آ گئے، ینگ کراؤڈ۔ I'm so happy۔ بیداری آئی، یہ 7 مجلسوں کا مقصد پورا ہوا۔ ان کو فکر ہوئی کہ بی بی کا حق دینا ہے۔ 40 لوگ شام میں 5 بجے الطاف بھائی کے گھر پہ تھے، and they have got all the questions۔ وہ یوتھ بیٹھا ہوا میرے سامنے، میں آپ کو بتا رہا کہ دیکھیں اگر محنت کرو تو چینج آئے گا۔ غفلت میں مت رہو، غفلت میں مت رہو، اگنورنس میں مت رہو۔ یہ نشہ ہے، نشہ ہے۔ غفلت کا نشہ اس وقت ٹوٹے گا جب تمہاری پیٹھ جا کے موا کے قبرستان میں لگ جائے گی۔ You understand what I said؟ جب تمہاری پیٹھ جا کے موا کے قبرستان میں لگے گی اس وقت تمہاری آنکھ کھلے گی، and you will say، امام علی کا جملہ، میرے مولا کا جملہ، کہ جب تمہارے سامنے اعمال نامہ آئے گا you will say، بولے گا بندہ کہ what I have done in my life، میں نے کیا کیا یہ زندگی میں۔ پورا اعمال نامہ زندگی کا سامنے آ گیا۔ عورت کے بھی آئے
آئے گا، مرد کے بھی آئے گا. جب احساس ہوگا یہ تو میرا آخری وقت ہے، اس وقت مولا کہتے ہیں کہ انسان بھیک مانگے گا اپنی زندگی کی کہ تھوڑی سی مجھے مہلت دے دے. آواز آئے گی، فرشتے کہیں گے اللہ نے تجھے 60 70 80 برس دی، تو نے کچھ نہیں کیا، اب زندگی کی بھیک مانگ رہا. یہ سب کے ساتھ ہے. اتنا بڑا مجمع مسجد رضا میں آخری مجلس میری سن رہا. سوچو میں کیا بول رہا ہوں. جب تک تمہارے پاس وہ اویئرنس نہیں آئے گی، بیداری نہیں آئے گی کام کرنے کی، کچھ نہیں کر سکتے. یار دوسروں کے پاس تو کچھ نہیں ہے، دوسری قوموں کے پاس کچھ ہے، تمہارے پاس 14 ہے. مادر حسین جیسا واسطہ، بیوی کا واسطہ رکھ کر ہم اتنے پریشان. میری ایک ہی خواہش ہے، تھوڑا سا بیوی کی زندگی پر سوچو کہ بیوی نے زندگی کیسے گزاری، کیا کیا کام کیا، بہو بن کے کیسے گزاری ساس کے ساتھ. آج ہی 3-4 فونز آ گئے آپ کے شہر کے، آپ ہی کے شہر، نام تو نہیں لے رہا، آپ کے شہر کے، آپ کی بستی کے، کہ مولانا ہمارے گھر میں یہ پرابلم ہے. یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ بہو کو جو لا رہے، مردوں کو پتہ، جو تم وائف کو لا رہے وہ تمہاری کنیز ہے، نوکر ہے. اگر تم کنیز سمجھے تو حرام ہے. آنے والی کنیز نہیں ہے، تمہاری لائف پارٹنر ہے. آنے والی ایسی عبادت گزار، لیکن اس کا شوہر کا غصہ، اس کی ساس کا غصہ، اس کی نندوں کا غصہ. حرام ہے بابا، حرام ہے. فائدہ کیا یہ مجلسوں کا؟ فائدہ کیا یہ عبادتوں کا؟ یو ٹیل می، یو ٹیل می. میں اس رشتے میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا، میں ایک ہی چیز بول رہا. چیک یور سیلف، چیک یور سیلف. اپنے آپ کو چیک کرو، چیک کرو کہ کہیں مجھ سے یہ گناہ تو نہیں ہو رہا. تم یاد رکھو زندگی ایسے گزر جائے گی، اور جب آخری وقت آئے گا نا، اب مولا علی کا جملہ، اب میری طرف دیکھو، لک ایٹ می. امام علی کہتے ہیں کہ انسان اپنی اس زبان کو اپنے دانتوں سے ایسا کاٹے گا، کاٹ کے بولے گا میں نے کیا کیا، یہ کیا کر دیا میں نے. اس وقت پلٹ کے آنے والا نہیں ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ. دیکھیں دوستو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے. اس کا یہ مطلب یہ کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لی تو میری ڈیوٹی پوری ہو گئی. نہیں، یہ بھی تمہاری ڈیوٹی ہے، یہ بھی تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم سے کوئی اذیت نہ ہو. اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا، غور سے سننا، مسجد بھری ہوئی. سرکار کے پاس آگے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں فلاں بستی میں رہتا ہوں، فلاں ایریے میں رہتا ہوں، میرے پڑوس میں 2 عورتیں رہتی ہیں. ایک بڑی عبادت گزار ہے، کثرت سے عبادت کرتی، شب نماز بھی پڑھ رہی، یہ بھی پڑھ رہی، وہ بھی پڑھ رہی. اور ایک عورت ہے کہ جو صرف واجبات پہ ادا کرتی، واجب نماز، واجب جو چیزیں وہ کرتی، لیکن جو صرف واجبات کو ادا کرتی، اس کی زبان بڑی میٹھی ہے. اتنی اچھی زبان ہے کہ جب وہ بات کرتی تو دل بولتا اس کی آواز سنتے رہو. اتنا سب کا خیال رکھنا، بہترین اخلاق، میٹھی زبان. کہتا ہے کہ جو دوسری عورت ہے جو بڑی عبادت کرتی، اس کی زبان میں زہر ہے. بات کری تو کسی کو ہرٹ کرے گی، بات کرے تو ایسا لگتا کوئی تیر نکل رہا جسم سے، کسی کو بھی ہرٹ کر دینا. اس لیے کہ وہ پیسے والی ہے اور یہ بیچاری غریب ہے. کہتا ہے کہ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا کہ جنت میں اس کا مقام زیادہ ہے جو زیادہ عبادت کر رہی، یا اس کا مقام زیادہ ہے جو صرف واجبات پہ عمل کر رہی لیکن زبان اچھی ہے. اللہ کے رسول کا چہرہ سرخ ہو گیا. جملہ سننا، اللہ کے رسول نے کہا ایک جنتی عورت کو تو جہنمی عورت سے ملاتا ہے. کہا کہ اللہ تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں. اسلام خلق عظیم ہے.
اللہ کا رسول خلق عظیم کا مالک ہے، کہا اگر اخلاق نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا؟ تو ہم چیک کریں گے میرے اخلاق میرے خاندان والوں کے ساتھ کیسے، ہم چیک کریں گے میرے غریب رشتہ دار کے ساتھ میرا بیہیویئر کیسا ہے، غریب رشتہ دار کا میں کتنا حق ادا کر رہا، میں اگر کسی مومن کو کوئی چیز کی مدد کر رہا تو مارکیٹ کو بتا کے کر رہا، میں کیا بول رہا، میں اگر کسی کی غریب کی مدد کر رہا تو سب کو بول رہا کہ میں نے اس کے ساتھ کیا، تم ایسا کرو وہ 1 لاکھ روپے جو تم نے غریب کو دیا لے کے جا کے یا کہ سمندر میں دریا میں ڈال دو، مت دو مومن کو، پانی میں ڈالو، تم یہ سمجھ رہے کہ اس کا ثواب ملے گا، عذاب ملے گا تم کو۔ یہ چیک کرو کہ میرا سلوک کیسا ہے، اخلاق کیسے۔ اگر میں مارکیٹ کو بتا رہا تو کیا مطلب ہے مارکیٹ کو بتانا؟ امام علی بولتے ایک ہاتھ سے تو دوسرے ہاتھ کو بتانا چلے، اور میں سب کو بول رہا ہوں، موّا کو بول رہا کہ یہ میں نے کیا اس کے ساتھ، اس کو جاب میں نے دی ہے، اس کی بیوی کا خرچہ بچوں کا خرچہ میں اٹھاتا ہوں۔ کیوں؟ مارکیٹ میں تمہاری عزت ہو، عزت کی بھی لوگوں سے مانگ رہے، کس سے مانگ رہے؟ ان سے۔ عزت کی بھیک مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، عزت کی بھیک مانگنا ہے تو معصومہ سے مانگو، بیوی سے مانگ کے دیکھو، بیوی دیتا کر۔ ایسے تم پورے موّا میں مثال کی طرح مثال دے رہا، مجھے ایریاز کا نام نہیں معلوم ہے، ہمارے ماشاءاللہ 15-20 ہزار شیعہ ہے، ماشاءاللہ، اللہ 20 لاکھ کر دے شیعہ یہاں پہ۔ ہاں اس طرح کتنا بول رہے ڈر کے، ہاں ایک بابا دے والا سلوات پڑھ لے۔ ادھر جگہ ہے، آگے آ جائیں آپ لوگ، آگے آ جائیں یار، کوئی مشکل نہیں، میں ڈرانے والا نہیں ہوں، آج آخری مجلس ہے۔ اور آگے آئیے، اور آگے آ جاؤ۔ ایسی سلوات نہیں، بآواز بلند سلوات پڑھ لیں۔ بس دوستو 15 منٹ آلریڈی ہو گیا، 45 منٹ رہ گئے میرے پاس، آخری 45 منٹ، ابھی کئی میسیجز دینا ہے، تو کوشش یہ کرو کہ سیرت شہزادی کونین دیکھو اور اپنی لائف کو دیکھو۔ یہ مجلسوں کے بعد اب 1 سال کے بعد جب یہ دن آئے تو آپ میں 180 ڈگری چینج آنا، 180 ڈگری چینج آنا، وہ ساری چیزیں جو شہزادی کو پسند ہے وہ آپ کو کرنا ہے۔ کوشش کرو سیرت بی بی پہ عمل کرنے کی، اگر تم نے کر لیا تو تم سب سے بڑے کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول کے پاس پوچھا کہ یہ عورت کا سٹیٹس زیادہ یا اس کا؟ اللہ کے رسول نے کہا جہنمی عورت کو جنتی عورت سے مت ملا۔ مطلب کیا ہے، کیوں بولا؟ عبادت اپنی جگہ پہ، اخلاق ہی نہیں ہے تو فائدہ کیا؟ فائدہ کیا ہے؟ تو اب ہم چیک کرنا کہ میرے اخلاق کیسے، ہم چیک کرنا کہ میں کتنا اپنے رشتہ داروں، دیکھیں دوستوں میں بار بار یہ جملہ بولتا ہوں، پوری دنیا میں بولتا ہوں، کیوں کہ غریب کے ساتھ ہی اخلاق خراب ہوتے، پیسے والوں کے ساتھ کوئی بھی تعلقات بگاڑتا نہیں۔ موّا کے جو دولت مند لوگ ہیں، بہو نگر کے جو دولت مند لوگ ہیں، اسے کوئی تعلقات بگاڑے گا؟ کوئی نہیں بگاڑے گا۔ میں دنیا دیکھا ہوا ہوں، سب اپنے پیار کو مینٹین کرتے، ان سے بھی تعلقات، ان سے بھی تعلقات، مجھے کیا کرنا ہے؟ یہ ایٹیٹیوڈ کو چھوڑو، یہ فکر کو چھوڑو کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ فکر رہے گی تو تم اسلام کے لیے کبھی کوئی کام نہیں کر سکو گے۔
یہ فکر ہوگی تو تم اپنے لیے سیلفشنس کے ساتھ زندگی گزارو. اور اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے، اسلام میں فارگیونیس ہے، اسلام میں معافی ہے، اسلام میں خود غرضی نہیں ہے. آپ بولیں گے اسلام میں پلیز میری طرف دیکھو، آپ بولیں گے اسلام میں معافی کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کربلا کا سب سے بڑا پیغام کون سا ہے؟ عاشورے کے دن کا کربلا کا سب سے بڑا میسج، عاشورے کا ڈے آف عاشورہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا اس طرح؟ عاشورے کے دن میرے مولا حسین نے ایک ایسا میسیج دیا پوری دنیا کو، ظہور ایمان تک، ہر شیعہ کو یہ پیغام دیا کہ عاشورہ تو تم کر رہے، میری یاد تو کر رہے، میری غم میں رو رہے، ماتم کر رہے، مجلس کر رہے، لیکن میری عاشورے کا جو سب سے بڑا میرا پیغام تھا اس کو بھول گئے. کون سا تھا بڑا پیغام؟ عاشورے کے دن ایک ایسا گناہگار تھا کہ جس سے بڑا کوئی گناہگار اس وقت زمین پہ تھا ہی نہیں سمجھے؟ ایک ایسا گناہگار جو سب سے بڑا گناہگار 61 ہجری زمین کے اوپر تھا، جس کی وجہ سے کربلا کا پورا واقعہ ہوا، ظاہری طور پہ بول رہا، جس کی وجہ سے مولا حسین ظاہری طور پہ کربلا آئے، جس نے گھیر کے حسین کو لایا، اتنا بڑا گناہگار. لیکن جب آیا حسین کے پاس تو آگے ایک جملہ بولا، اپنے پیشانی کو حسین کے قدموں میں رکھ کے کہ فرزند رسول مجھے معاف کر دو، I'm sorry. ایک جملہ، لیکچر نہیں دیا آگے کہ یہ ریزن تھا، یہ ریزن تھا، یہ ریزن تھا، یہ ریزن تھا تو میں یزید کا ساتھ دے رہا تھا. پہلی چیز حر میں جو تھی نا، وہ اپنے گناہ کو ایڈمٹ کیا تھا اس نے. میں کیا بول رہا؟ جس دن تم اپنے گناہ کو ایڈمٹ کرو گے تم پاک ہو جاؤ گے. افسوس یہی ہے کہ ہم کبھی اپنے گناہ کو ایڈمٹ نہیں کرتے. I don't say کہ میں گناہگار ہوں، میں یہ سمجھتا پورا موا گناہگار ہے، میں نیک ہوں. یہ فکر کو نکالو. ان نے آ کے گناہ کو ایڈمٹ کیا، ایڈمٹ کر کے ایک جملہ بولا کہ مولا مجھے معاف کر دو. حسین نے وہ کام کیا عاشورے کے دن، اتنا بڑا گناہگار، سر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اور میں نے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کیا. محرم گزر گیا، بی بی کی شہادت گزر گئی، کسی ایک غریب کو، رشتہ دار کو تم نے معاف کیا؟ میں کیا پوچھ رہا آپ سے؟ آج کی رات موا میں اپنے بستر پہ لیٹ کے سوچو، کتنے لوگوں سے تم ناراض ہو، کتنے تم علی والوں سے ناراض ہو. عورتیں بھی سوچیں کہ کتنی کنیز زہراؤں سے میں ناراض ہوں، ایک کو معاف کیا. تم اگر معافی نہیں کرو گے کسی کو تو تم پھر اللہ کے سامنے جا کے کیسے بولو گے کہ اللہ پلیز فارگیو می؟ کیسے بولو گے؟ آپ بولیں گے نہیں مجھے بولنے کی ضرورت ہی نہیں، میں نے کچھ کیا ہی نہیں. کچھ نہیں کیا. پھر امام علی کیا بول رہے؟ مولا بول رہے میرے گناہ معاف کر دو. علی نے میسیج کیا دیا کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے گناہ نہیں ہے. یہ دعویٰ سوائے معصوم کے کوئی نہیں کر سکتا، اس کے باوجود معصوم نہیں کر رہے تو ہم کس گنتی میں؟ اس لیے کہ آج سمجھ ہی میں نہیں آ رہا آپ کے. کب سمجھ میں آئے گا؟ جب بیٹا لے کے جا کے نیچے لٹا دے گا تم کو، اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ کیا ڈیفیکلٹ پیریڈ سے گزرنا ہے. دوستوں وہ ایسا پیریڈ آنے والا ہے سب کے ساتھ. کب آئے گا نہیں معلوم، آج آئے گا، کل آئے گا، پرسوں آئے گا، وی ڈونٹ نو. ہم سب کے ساتھ آنے والا. اس کے لیے پہلی چیز آج کی میری آخری مجلس کا میرا پہلا میسج فارگیونیس کا. چیک کرو کہ میں کس کس سے ناراض ہوں. فون کرو اس کو، فون کر کے بولا I'm sorry. تمہاری گناہ معاف ہوں گے، رحمت خدا تمہارے اوپر آ جائے گی، تمہاری زندگی بدل جائے گی.
اگر تم نے کسی کو معاف نہیں کیا تو یاد رکھو اللہ سے پھر ایکسپیکٹ مت کرو. دعائے کمیل میں تم کہتے ہو، میں نے خود سنا، سب پوری دنیا میں کہتے ہو یا سری الرضا، بولتے ہو یا سری الرضا، کہ تو سب سے جلدی راضی ہونے والا ہے. اللہ پلٹ کے پوچھتا کہ تم مجھے بول رہا جلدی راضی ہونے والا، تو بھی کسی سے راضی ہوا؟ ہم بھی کسی سے راضی ہوئے؟ یہ کب تک چلے گا؟ کب تک چلے گا؟ میری خواہش ہے میری آخری مجلس میں کہ تم راضی ہو جاؤ، اس کے بعد دیکھو کرم مادر حسین تمہارے اوپر کیا ہوتا، اس کے بعد دیکھو کہ بلیسنگ آف اللہ تمہارے پاس کیسے آتی ہے. کام کرو دوستو پلیز، اپنی میں یوتھ کو بول رہا، اپنی زندگی میں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرو. اگر تم ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرو گے تو تمہاری لائف میں ڈراسٹک چینج آئے گا، اور چینج آنا لازم ہے. اگر چینج آ گیا، چینج اسی وقت آتا جب حلال کھاتے. اللہ کا شکر ہے کہ اب موا میں بھی اب فکر نہیں ہے مجھے، اتنا یوتھ میں چینج آیا کہ ان کو فکر ہو گئی کہ مجھے خمس دینا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ بچوں نے بیٹھ کے حساب کیا، ساتھ بیٹھ کے حساب کیا، حساب کر کے کہا we will start giving from today. آج سے دیں گے، آج سے دیں گے. ایسا چینج آیا آپ کے موا میں. انہوں نے کہا ہم آج سے نکال دیں گے. 400 ہو گئے تو بھی نکالیں گے، 1 لاکھ ہوگا تو بھی نکالیں گے. جذبے کو پیدا کیا، فکر کو بدلا. اب جو ہوگا، اب جو ہوگا، حلال کھانے کے بعد دیکھنا کہ کیسے زندگی میں امپرومنٹ آتا. سب کے بنگلے بن جائیں گے. خاموش کیوں ہو گئے؟ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بنگلے بنے؟ میں چاہتا کہ جب میں آئندہ سال آؤں یا جبھی بھی آؤں، ہر شیعہ کا ایک بنگلہ بننا چاہیے. ہاں، پیسے کا معاملہ آمین تو بولنا ہی بولنا ہے. ہر مولا کے چاہنے والے کا بڑا بڑا بنگلے بنے، رائٹ؟ ہر آدمی اگر بنگلوں میں رہ جائے. امام علی اپنے شیعوں کو نیچے دیکھنا نہیں چاہتے، یہاں دیکھنا چاہتے. علی کا شیعہ زمین پہ نہیں چلنے والا ہونا، علی کا شیعہ ہمیشہ ایسا رہنا، بلندیوں پہ جانا. اس لیے کہ تم علی اعلیٰ کے ماننے والے ہو، کسی اور کے ماننے والے نہیں ہو، تم امام علی کے ماننے والے ہو. اس کے بعد تم، اور اس کے لیے ایک ہی کام ہے، وہ حلال رزق ہوگا تو انشاءاللہ بیوی برکت دیں گی. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اگر کام کرو گے اس میں، اس کے بعد دیکھو تم جو کام کرو گے، جو دعا مانگو گے اللہ پورا کرتا. آج دوپہر کی مجلس میں ڈیٹیل میں بولا، میں کچھ نہیں بول رہا. آج رات میں جو دعا مانگو گے پوری ہوگی. تمہارا ذہن کھل جائے گا، برائٹنس آ جائے گی تمہارے ذہن میں جب تم اس طرح سے اپنی زندگی کو گزارو گے حلال طریقے سے. اتنا، اس کے بعد جو تم بولنے لگو گے نا، تو دیوار کے پیچھے کیا ہے بولنا. آپ کو تعجب ہو رہا، آج وہیں پہ الطاف بھائی کے گھر میں ان لڑکوں میں ایک لڑکے نے سوال کیا کہ مولانا آغا بہجت کے بارے میں یہ ہے کہ وہ سامنے کوئی آتا تھا، ان کے سامنے پورا نقشہ آ جاتا تھا. انسان کو دیکھ کے بولتے تھے یہ کتنے پانی میں ہے، ان کے سامنے سارے واقعات آ جاتے کہ بندہ کتنا گناہ گار ہے. شکر کرو اللہ ستار ہے، شکر کرو کہ اللہ ستار ہے. اگر اللہ ستار نہیں ہوتا نا تو باپ بیٹے کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتا تھا، ماں بیٹی کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتی تھی. ہر انسان کے گناہ ہیں. میں نے چھپ کے گناہ کیے، کمرے میں کیے، اندھیرے میں کیے، لیکن وہ اتنا بڑا کریم اور ستار ہے کہ اس نے جب مجھے معاشرے میں، سماج میں پیش کیا تو رحمت کا پردہ ڈال کے پیش کر دیا. اور وہ بھی تم سے یہی ایکسپیکٹ کرتا کہ تم بھی دوسرے مومن کے اوپر پردہ ڈالو. جتنا تم پردہ ڈالو گے یہ تمہارے
تقویٰ بڑھتا جائے گا، تم اس منزل تک پہنچتے جاؤ گے کہ جہاں امام علی تم کو دیکھنا چاہتا۔ دوستو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم پائس تو ہیں لیکن ہم کسی کی بات کو، کسی کی چیز کو اپنے پاس رکھتے نہیں، راضی نہیں رکھتے۔ مومن کی پہچان، صفت مومن کی، بی بی سے پوچھا گیا کہ مومن کی صفات کیا ہے، کوالٹیز کیا ہے، 21 کوالٹیز کو بتایا کہ شیعہ کو ہونا کیسے چاہیے، علی کے شیعہ کو ہونا کیسے چاہیے۔ پہلی چیز یہ بتائی کہ ایک صفت اللہ کی جو ہے اس میں رہنا چاہیے، اللہ کی صفت ہے اس میں انسان میں ہونی چاہیے۔ راوی نے کہا اللہ کی صفت اور ہمارے پاس انسان میں، تو جواب دیا کہ اللہ کی کون سی صفت ہمارے پاس ہونی چاہیے؟ مومن اگر ہو، شیعہ ہو، تو کہا کہ اللہ کی صفت ہے راز کو راز رکھتا، تمہارے پاس یہ ہونی چاہیے۔ آج چیک کرو کہ تم نے کتنے مومنین کے راز کو اوپن کیا ہے، کتنے لوگوں کے راز تمہارے دلوں میں جو تمہاری حد تک ہے۔ یہ عورت کو بھی بول رہا، مرد کو بھی بول رہا، اگر تم راز کو راز نہیں رکھو گے پھر تم کیسے یہ ایکسپیکٹ کر رہے کہ اللہ تمہارے راز کو چھپائے گا؟ یہ یاد رکھو، اگر اللہ ستار نہیں ہوتا، روزانہ پڑھو یا ستار ہو، یا ستار ہو، یا ستار ہو، یا ستار ہو، عجیب اللہ کا نام ہے، وہ کبھی کھولتا ہی نہیں انلیس کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے، ورنہ چھپا دیتا تم کو، اور تم سے بھی یہ ایکسپیکٹ کرتا کہ تم بھی چھپا دو، تم کسی کی بات کو مت کرو۔ اب تاریخ کا ایک واقعہ پڑھتا کہ کس طرح ہمارے علماء نے لوگوں کے راز کو راز رکھا، کس طرح ہمارے علماء نے کام کیا کہ آج صدیاں گزر گئی، سنچریز گزر گئی، لیکن آج تک ان کے لیے ان کی باڈی ویسی ہے، ان کا مزار ویسی ہے، ان کی لحد ویسی ہے، لوگ جا کے دعا مانگ رہے، ان کی لحد سے دعائیں قبول ہو رہی۔ کتنے واقعات ہیں کہ جس نے اپنی زندگی کو ڈیڈیکیٹ کیا، جس نے اپنی زندگی کو امام کے لیے کام کرنے کے لیے رکھا، اس نے صرف یہ نہیں کہ کاروبار چھوڑ دیا، بیوی کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، امام کے لیے کام کر رہا۔ نو، تم کو بزنس بھی کرنا ہے، تم کو جاب بھی کرنا ہے، تم کو فیملی کو بھی دیکھنا ہے۔ یہ ساری چیزوں کے بعد تم اگر اسلام کے لیے کام کرو گے تو زندہ رہو گے۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ تم ہر چیز چھوڑ دو، نو۔ تاریخ کا مشہور ترین واقعہ 4th سینچری، اللہ ہم کو کاظمین کی زیارت نصیب کرے۔ کاظمین میں دو امام موجود ہیں، 2 امام، 7ویں امام اور 9ویں امام۔ مثال کے طور پہ یہاں امام کا ذریعہ یہاں سے 10 قدم 10 سٹیپس کے اوپر ایک ایسی شخصیت کی لحد ہے، خبر ہے 10 قدم، یہاں سے 10 قدم امام کی 2 اماموں کے پہلو میں کون ہے؟ سب ماشاءاللہ زیارت پہ گئے، آپ کو پتا ہے وہ کون ہے؟ ایک ایسی شخصیت ہے 4th سینچری کی۔ ہم خالی کربلا سے کفن لا کے خوش ہو رہے، خوش ضرور ہو، وسیلہ بنے گا، لیکن یہ تو امام کے بازو دفن ہے۔ 150 سال تک یا 100 برس تک امام نے اس جگہ کو روک کے رکھا تھا اس بندے کے لیے، اس لیے کہ مرضی امام نہ ہو تو کوئی دفن بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ادھر ادھر ہو بھی جائے رہتا نہیں۔ کبھی معصوم ظالم کو اپنے پہلو میں نہیں رکھتا، کبھی نہیں رکھتا۔ میں نے ایک جملہ بولا تھا آج سے 8-9 سال پہلے، وہ یاد آ گیا، جب سیریا میں وہ امام کا چاہنے والا، علی کا چاہنے والا حجر ابن عدی، پتہ نہیں آپ لوگوں کو یاد ہے نہیں ہے، آج سے 8-9 سال پہلے جب سیریا میں پرابلم شروع ہوا تو حجر ابن عدی کی گریو کو کھولا گیا اور اس کے اندر سے ان کی باڈی کو نکالا گیا۔ پورے واٹس ایپ کے اوپر تصویریں تھیں۔ حجر ابن عدی امام علی کے صحابی ہے، امیر شام نے ان کو شہید کیا تھا زندہ۔ آج بھی سیریا میں بی بی کے روضے سے 100 کلومیٹر کے اوپر ان کا روضہ ہے، اور شہزادی کا جملہ ہے کہ جو میری زیارت کو آئے اور میرے بابا کے
اس شیعہ کی زیارت کو نہ جائے تو اسے میں راضی نہیں. اتنی بڑی ہستی ہے جس کو امیر شام نے زندہ دفن کر دیا تھا. 1400 سال کے بعد ان کی خبر کھولا گیا تو باڈی ویسی نکلی. پکچرز ہر طرف پہلے کہ حجر ابن کی عدی کی باڈی اور ان لوگوں نے ظلم کیا پہ لے جا کے کہیں اور دفن کر دیا. تو میں نے اس وقت ایک جملہ بولا تھا. میں نے کہا کہ دشمن کو بھی پتا ہے کہ علی والے کی جو خبر ہوگی اس میں باڈی رہے گی. نہیں سمجھا؟ علی والا صحیح ہوگا تو باڈی رہے گی. میں نے کہا اتنا اگر تم کو عقیدہ ہے تو ذرا دونوں انکلز کی باڈی بھی کھول کے دیکھ لو. ہے اتنا بھروسہ ہے کہ ہے باڈی تو کھول کے دیکھ لو. ہے نہیں انکل معلوم ہوتا، پتہ ہی نہیں چلے گا جب معلوم ہوگا کہ کہاں ہے یہ. تو میں آپ سے بولا اگر امام کے لیے تم کام کرو گے تو یہ حشر ہوگا. 1400 سال کے بعد باڈی نکلی تھی. وہ ایک الگ بات ہے، تھی نہیں تھی وہ الگ بات ہے، لیکن دشمن کو اتنا یقین تو تھا. یہاں پہ 7ویں اور 9ویں امام کے پہلو میں کون دفن ہے؟ 4th سینچری، 4تھی صدی کا ایک ایسا عالم دین، ایک ایسا مرجع جو 4تھی صدی کا مجدد ہے. میں کبھی انشاءاللہ آپ کی آؤں گا تو تاریخ مجتہدین، تاریخ مرجع پڑھ کے بتاؤں گا آپ کو. کوئی نہیں پڑھے گا. محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی سے رہبر انقلاب تک یہ 77 علماء ہیں کہ جنہوں نے 1200 سال میں شیعت کو فانوس بن کر چراغ محمدی کو بچا لیا. اگر یہ لوگ نہیں ہوتے تو آج ہم کو حلال و حرام نہیں معلوم ہوتا. میں اسی لیے بولتا ہمیشہ یہ ان کی تاریخ دیکھو، ان کا کنٹریبیوشن دیکھو. اگر آج میں بیٹھ کے یہاں پہ مجلس پڑھ رہا تو کس کی وجہ سے پڑھ رہا؟ میں نے رسول کا زمانہ دیکھا نہیں، میں نے امام علی کے فضائل رسول کو بولتے ہوئے سنے نہیں. یہ وہ علماء ہیں، یہ وہ علماء ہیں کہ جنہوں نے معصوم کے جملوں کو، معصوم کی حدیثوں کو، اپنی ساری خواہشات کو قربان کیا، قربان کر کے ہم کو وہ لٹریچر دیا. اب میں نے کل رات کی مجلس میں پنجتنی ہال میں نے ایک بات بولی، وہ آج اس کو کلیئر کر دیتا کہ میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ مشہور کتاب ہے محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی کی اصول کافی. اس میں کتنی حدیثیں ہیں؟ حدیثوں کی پہلی کتاب، فرسٹ بک ہے وہ. انہوں نے اپنی زندگی کے، میں یوتھ کا بول رہا کہ how much time you are sparing for Islam, how much time you are sparing for Mother Hussein. خالی بیٹھ کے 1 گھنٹے کی مجلس سن کے جاؤ مت. سوچو میں کیا بول رہا. لڑکوں کو کہ آج کا شیعہ بچ ہی نہیں سکتا، آج کا یوتھ بچ ہی نہیں سکتا. یہ بول گیا کہ I don't have tools، میرے پاس کوئی ٹولز نہیں ہے. تم لوگوں کے پاس اسمارٹ فونز ہے. اب میں تاریخ کا وہ واقعہ پڑھ رہا کہ دوستو یعقوب کلینی کا پیریڈ کل میں نے بتایا 250 ہجری 10ویں امام کا زمانہ. وہاں سے چاروں نائبین کا زمانہ دیکھ کے ان کی وفات ہوئی. اس بندے نے جب امام غیبت میں گیا 260 ہجری 8 ربیع الاول کو، ان کا سن 10 برس کا تھا، 10 برس کا. 20 یا 18 یا 20 سال میں ان کی شادی ہوئی. اسمالر اوکلٹیشن شروع ہوا، غیبت صغریٰ. اس کے بعد ایک کتاب نہیں ہے شیعوں کی، ایک حدیث کی کتاب نہیں، ایک معصوم کی سینگ نہیں. اس بندے نے 18 سال بیٹھ کے بات کرنا، بیٹھ کے گوسپ کرنا، بیٹھ کے اعتراض کرنا، بیٹھ کے یہ سمجھنا میں بڑا شیعہ ہوں. کام دیکھو، کام ان مومنین کا، ان ہستیوں کا کام دیکھو، ان کا کنٹریبیوشن دیکھو ٹوورڈ شیعہزم. کہ اگر آج وہ لوگ نہیں ہوتے تو آج ہم کہاں ہوتے؟ اندھیروں میں ہوتے. سنو، وہ ایسے پیریڈ میں بنی عباس کی پوری طاقت، سارے امام شہید ہو گئے، زمانے کا امام غیبت میں چلا گیا، کوئی رہبر نہیں، کوئی لیڈر نہیں، کوئی کتاب نہیں. ایسے موقع پر وہ بھی نماز پڑھ رہا تھا جیسا ہم پڑھ رہے، وہ بھی روزے رکھ رہا تھا جیسا ہم رکھ رہے، وہ بھی عزاداری کر رہا تھا جیسا ہم کر رہے، لیکن اس کی فکر دوسری تھی، اس کی سوچ دوسری تھی. یہ سوچ کو پیدا کرو. میں یوتھ کا بول رہا. انہوں نے کہا کہ اگر
اس وقت میں کوئی کتاب مولا کی حدیثوں کو جمع نہ کروں تو شیعت ختم ہو جائے گی. ظاہری طور پہ شیعت ختم ہو جائے گی. I have to do some job, some work for Shiaism. وہ جذبہ دیکھو, غیبت امام میں اپنی ذمہ داری کو دیکھو, ریسپانسبلٹی دیکھو کہ کیا ریسپانسبلٹی تھی ان کو. یہ بندہ اٹھ کے اس نے حدیثوں کو جمع کرنا شروع کیا. کوئی اسپانسر نہیں تھا. وہ بنی عباس کے زمانے میں ابھی 11 امام شہید ہوئے, خطرناک زمانہ. 1,000 میل ٹریول کیا. آج کی ٹریولنگ نہیں ہے 1000 میل کی کہ آپ 1 گھنٹے میں چلے جاؤ. ایسے پیریڈ میں گئے, اونٹ پہ جانا, گھوڑوں پہ جانا, اپنے مذہب کو چھپا کے جانا. یہ نہیں بول سکتے میں شیعہ ہوں. مذہب کو چھپاؤ اپنے پیسوں سے. آج 1 روپیہ ہم کسی کو نہیں دیتے. اس نے 1,000 یمن تک گدا سے اس زمانے میں 1 مہینے کی ٹریولنگ. معلوم ہوا کہ وہاں پہ ایک حدیث ہے امام علی کی, جا کے لے کے آیا. رسول کی حدیث وہاں ہے, جمع کیا. اور اس زمانے میں بال پین نہیں تھا, کمپیوٹر نہیں تھا, یہ لائٹ نہیں تھی, چراغ تھا. ان کو ڈپ کر کے لکھتے تھے. کتنا ڈیفیکلٹ. آج بال پین لو, 100 پیجز ایک ساتھ لکھو. اس زمانے میں 100 پیجز ایک ساتھ نہیں لکھ سکتے تھے. لکڑی کا پین ہوتا تھا, انک بال میں ہوتی تھی, ڈپ کرتے تھے. الف لکھا, پھر سو گیا, پھر ڈپ کیا, بے لکھا, مثال دے رہا. ایسا کام. کوئی کمپیوٹر نہیں, خلوی کتاب. اس بندے نے, میں شارٹ کر رہا, اس بندے نے 18 سال نئی شادی ہوئی. میں ان کی بیوی کو سیلوٹ کرتا, ان کی بیوی کو کے لیے دعا کرتا کہ پروردگار ان کے درجات کو بلند کرو. ان کی وائف نے نئی شادی ہوئی, ان کی وائف نے یہ نہیں کہا کہ واٹ آر یو ڈوئنگ, بلکہ ان کی بیوی نے کہا کہ یعقوب you work for Imam and my full support is for you. جب تک عورت سپورٹ نہیں کرے کوئی کام کر سکتا. ان کی بیوی 18 سال 18 ایئرس تک, اس بندے نے 150 بکس لکھی, جس میں ایک بک کا میں ذکر کر رہا. کبھی جب پڑھوں گا بایوگرافی ان علماء کی تو جب بتاؤں گا محسنان اسلام ہے یہ لوگ, جب بتاؤں گا کہ ان لوگوں کا کنٹریبیوشن کیا ہے. اگر آج موا میں اتنی شاندار یہ مسجد رضا میں, ایئر کنڈیشن میں, فینس میں, لائٹ میں تم بیٹھ کے ذکر حسین سن رہے, ذکر مادر حسین سن رہے, تو یہ کس کی وجہ سے ہے؟ کیا بول رہا میں؟ کسی کا سیکریفائس ہے جو تم یہاں آج بیٹھے ہوئے ہو, کسی کی قربانی ہے جو تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو. میں صرف موٹیویشن کو میرے یوتھ کو بول رہا کہ سیرت بی بی زہرا, اس بندے نے 18 سال کام کیا. کتنی حدیثیں لکھی. اس کے برعکس مسلمانوں کی 6 بڑی کتابیں, سائے ستہ, جس میں صحیح بخاری بھی ہے, مسلم بھی ہے, ساری بڑی کتابیں. کتنی حدیثیں سائے ستہ میں؟ 8,500. گورنمنٹ سپانسر, پیسہ مل رہا. یہ ساری چیزوں کے بعد مسلمانوں نے لکھا, 8,500 حدیثوں کا جمع کیا. ہمارا ایک عالم, کوئی گورنمنٹ سپانسر نہیں, دشمن ماحول میں ایک کتاب میں انہوں نے 8,500 حدیثیں 6 کتابوں میں جمع کی رسول کی. ہمارا ایک عالم ایک کتاب میں 16,199 حدیثوں کو جمع کیا. سمجھ میں آئی بات؟ 16,199 حدیثوں کو جمع کر کے وہ گولڈن گفٹ دیا کہ آج اگر کوئی مجتہد بنتا ہے, آغا شیستانی بنے ہیں, تو جب تک ان کی حدیث کی کتاب نہ پڑھے کوئی فتویٰ نہیں دیتا. کام یہ کام کرو گے ہمیشہ زندہ رہو گے. خوجے بھائیوں کے لیے تو مثال ہے. بھاونگر کا وہ مرد مجاہد 100 برس پہلے
ایسا کام کر کے چلا گیا کہ آج ہر گھر میں مجموعہ ہے، مفاتی ہے، قرآن ہے. کس نے دیا؟ گجراتی نے. حاجی ناجی نے دیا. کیا حاجی ناجی کے زمانے میں اور لوگ نہیں تھے؟ حاجی ناجی تو غریب آدمی تھا، کوئی ملینر اور بلینر نہیں تھا. میں ان کی خبر پہ گیا ہوں بھاؤنگر میں. اس قبرستان میں جا کے دیکھو، بھاؤنگر کی ہزاروں خبریں ہیں، ٹوٹی پوٹی بھی ہے، پرانی بھی ہے، 100 سال 50 سال. کوئی پوچھنے والا نہیں، معلوم بھی نہیں ہے کس کی ہے. اولاد ہے بھی، سیکنڈ تھرڈ جنریشن ہے بھی تو نہیں جا رہی. بہانگر کا قبرستان، لیکن پورے قبرستان میں جا کے پوچھو حاجی ناجی کہاں ہیں؟ کیا سن رہے یار، کیا سن رہے؟ جو پوچھتا بولتا یہ حاجی ناجی یہ ہے، جو کام کرے گا وہ زندہ رہے گا، جو کچھ نہیں کرے گا وہ مر جائے گا. میری آخری مجلس کے آخری پیغامات میرے یوتھ کو کہ یو ہیو ٹو پریپیئر یور سیلف. بیٹھ کے بات کرنے سے نہیں ہوتا، اپنی زندگی کو ڈیووٹ کرو، ڈیوائڈ کرو. یہ تمہاری فیملی کا ہے، یہ تمہارے بچوں کا ہے، یہ تمہارے بزنس کا ہے، یہ ٹائم تمہارے جاب کا ہے. 1 گھنٹہ حسین کا ہے. انلیس تم یہ نہیں کرو گے تو تم یاد رکھو تم مما میں بھول جائیں گے، لوگ تم کو یاد نہیں کرے گا. آج حاجی ناجی 100 برس سے زندہ ہے. صرف گجرات میں نہیں، جہاں جہاں میں دنیا میں جاتا ہوں ہر آدمی کو پوچھو جس کا رشتہ گجرات سے حاجی ناجی کون تھا، وہ بولتا کہ حاجی ناجی کا احسان ہے ہمارے اوپر. ہے احسان کہ آج اس کی وجہ سے تم عربی میں گجراتی میں سب کتابیں دعائیں پڑھ رہے، اسی کی وجہ سے پڑھے نا. پہلا آدمی تو وہی ہے نا، بعد میں ہزاروں ٹرانسلیشن ہوئے ہوں گے، لیکن اس بندے نے اس وقت اس کا فکر تھی. جیسے یعقوب کلینی کو آج تھی. یعقوب کلینی کی مزار 1100 سال کے بعد کھولا گیا بغداد میں، ساؤتھ بغداد میں. کبھی چلو میرے ساتھ زیارت میں، تو میں بتاؤں آپ کو ساؤتھ بغداد کا جو فلائی اوور ہے وہاں نیچے بہت بڑا ٹوم مزار، آج سے 200 برس پہلے یا 150 برس پہلے، بس آخری باتیں 150 برس پہلے یا 200 برس پہلے بنی عباس کی حکومت تو تھی. وہاں کا بغداد کا جو گورنر تھا اس نے کہا کہ 7ویں امام اور 9ویں امام کی بارگاہ میں میں اب بول رہا، یہ کیوں جاتے یہ لوگ قاسمین کو؟ اتنے 100 سال ہو گئے مر کے، اب کیا ہے وہاں پہ؟ کھول دو، توڑ دو. اس وقت اتنا شاندار روزہ نہیں تھا مولا کا. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. تو اس نے کیا کیا؟ تو وہاں پہ ایک شیعہ عالم جو تقیہ میں تھا وہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا یہ غضب ہو جائے گا کہ یہ لوگ اگر روزے کی طرف چلے جائیں گے. تو اس نے کہا کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے جو علماء ہیں ان کی باڈی ایسی رہتی ہے. اس نے کہا پاگل ہو، 1100 سال 1000 برس سے کسی کی باڈی رہتی ہے قبر میں؟ کیا پروف ہے تمہارے پاس؟ کہا کہ بغداد میں یعقوب کلینی کا مزار ہے، دیکھو خبر ہے. اس وقت خبر تھی چھوڑی. شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ شیعہ علماء جو ہے مجتہدین، ان کی خبر میں لاش ایسی رہتی. اس نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں، اگر یہ ہے تو پھر میں ان کا مزار بنا دوں گا. خود پورا ڈیلیگیشن کے ساتھ آیا، یعقوب کلینی کی خبر کو کھولی گی. یہ چیز آپ جب جائیں گے ان کی خبر پہ تو باہر پورا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، باہر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. آئی تھنک اگر آپ گوگل کے اوپر یعقوب کلینی ٹائپ کرو تو ہو سکتا ہے یہ واقعہ تم کو گوگل کے اوپر بھی آ جائے. میں آپ کو بڑا ایزی بتا رہا کہ کہاں کہاں آپ کو مل سکتا ہے یہ ریفرنس. خبر کھولی گئی 1000 سال کے بعد تو یعقوب کلینی کی باڈی بالکل ویسی تھی، کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا. چہرے کے اوپر، ان کی داڑھی کے اوپر جو غسل کی نمی تھی وہ موجود تھی. 1000 برس کے، یہ کوئی معمولی بات نہیں. ہم 10 سال کے اندر 15 سال کے اندر باڈی پوری گل جاتی ہے، ہماری ہڈیاں بھی گل جاتے.
دوسری میت کو لا کے دفن کر دیتے. یہ ہمارا اشر ہے، اس لیے کہ ہم نے کوئی کام ہی نہیں کیا. ہم نے سیرت بی بی زہرا پہ چلنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم نے صرف اپنے لیے زندہ رہے. جب تم اپنے لیے زندہ رہو گے تو تمہارا یہ حشر ہوگا، جب تم حسین کے لیے زندہ رہو گے تو یہ حشر ہوگا. بس میرے آخری جملے تھے، امام کے لیے کام کرو، امام کے لیے زندہ رہو، اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو کہ جو بیوی کو پسند نہیں، بس اس سے اپنے آپ کو بچا لو، انشاءاللہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ان کی آواز کو کل سے میں یاد کروں گا، بڑی اچھی آواز ہے ماشاءاللہ. مولا ان کو سلامت رکھے. اتنے لوگوں سے علی علی کروا لیا انہوں نے، بہت بڑی بات ہے. بس مجھے 5 منٹ دے دو. میں نے شیخ مفید کا ذکر کیا، محمد ابن محمد کا جو 7ویں امام کے پہلو میں ہے. یہ کون ہے؟ ان کا نام ہے محمد ابن نعمان، جن کو مفید کا لقب ملا. شیخ مفید، حاجی ناجی ہو، شیخ مفید ہو، ان کے نام اپنی نماز شب میں لیا کرو. یہ لوگ محسنان اسلام ہیں، ان کا احسان ہے اسلام کے اوپر. شیخ مفید کی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ پڑتا ہے، آپ کے انٹرسٹ کے لیے بہت اچھا ہے. اتنی دیر سے خاموش سن رہنا میں کافی، میں آپ کے لحاظ سے بمبارڈمنٹ ہو گیا، میرے لحاظ سے کوئی بمبارڈمنٹ نہیں ہوا ابھی. بہرحال میری آخری مجلس میں گڈ میموریز چھوڑ کے جانا چاہتا. یہ نہیں بولو کہ وہ ڈرا کے جا رہے. آخری مجلس میں ڈرا رہے نہیں، میں آپ کو بتا رہا. محمد شیخ مفید، ان کا نام ہے محمد ابن نعمان، 4th سینچری کے ہیں. اس سے اندازہ لگا لو کہ ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس میں ایک سید رضی ہے، ایک سید مرتضیٰ ہے. سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ کا تحفہ ہم کو دیا، سید مرتضیٰ جس کو امام علی نے کہا یہ علم الہدا، یہ ہدایت کا علم ہے. 2 بھائیوں کا ان کے شاگرد تھے. کیا پرسنالٹی تھی اور کتنا ذہین تھا یہ آدمی. بس 5 منٹ میں مسائل پہ آ رہا. ان کی زندگی کا پہلا واقعہ بتا دیتا تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ آدمی تھا کیا. بس پلیز غور سے سنو، میری طرف دیکھو. 5 منٹ لیکن ویری انٹرسٹنگ واقعہ. یہ 18 سال کا ان کا سن تھا، 18 ایئرس اولڈ بوائے، داڑھی بھی نہیں آئی برابر. میری طرف دیکھو، 5 منٹ میں ختم کرا. بہت انٹرسٹنگ واقعہ. 18 سال کا سن، چہرے پہ داڑھی بھی نہیں برابر. پہلی دفعہ بغداد میں جو شیعہ مدرسہ تھا اس میں ایڈمیشن لیا. ایک دن گزارا، دوسرے دن اپنے استاد سے پوچھا یہ بتائیے کہ بغداد میں اور بھی کوئی مسلمانوں کے مدرسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بغداد میں ایک عبداللہ بغدادی کا بہت بڑا مدرسہ ہے، یہاں کا بہت بڑا عالم ہے مسلمانوں کا. 10,000 اسٹوڈنٹس ہیں اس کے پاس. غور سے سنو یار، 10,000 اسٹوڈنٹس ہیں. تو کہاں ہے وہ مدرسہ؟ کہا بہت قریب ہے. تو انہوں نے کہا آغا کیا میں وہاں پہ بھی جا کے کچھ تعلیم حاصل کروں؟ اس نے کہا ضرور جاؤ. ہمارا عالم اپنی فقہ صرف نہیں سیکھ رہا، مسلمانوں کی 4 فقہ کو سیکھنا چاہتا. ہم تو اپنے کتاب کھول کے نہیں دیکھ سکتے. تو دیکھو اس زمانے کے علماء کیا تھے. یہ گئے، یہ اب سنو. پہلا دن عبداللہ بغدادی جیسا متکلم، عبداللہ بغدادی جیسا اس دور کا سب سے بڑا مسلمانوں کا عالم، 3-4 ہزار اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے اور وہ درس دے رہا. یہ کہتے ہیں میں 18 سال کا سن ہے. میں جا کے درس میں بیٹھ گیا. آہستہ آہستہ شام تک مجھے اس کے تخت کے قریب جگہ ملی. بالکل سامنے وہ بیٹھا تھا، میں یہاں میں اس کے درس کو سن رہا تھا. پہلا دن ہے، فرسٹ ڈے یونیورسٹی میں. کہتا ہے ابھی مغرب کو کچھ آدھا 1 گھنٹہ تھا. غور سے سن،
جو اس ہال کا دروازہ جیسا یہ دروازہ ہے، وہاں پہ یہ عبداللہ بغدادی کا ایک غلام آیا دروازے کے پاس پیچھے، اور آگے اس نے وہاں سے چیخا، چیخ کے کہا کہ اے شیخ، بصرہ عراق کا ایک شہر ہے، بصرہ شہر سے ایک شخص آیا اور وہ آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا۔ تو عبداللہ بغدادی نے اس غلام سے پوچھا کیا وہ عالم ہے یا جاہل ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم وہ عالم ہے یا جاہل۔ وہ کہہ رہا ہے میرے آپ سے سوال ہے، یہ آل دا وے بصرے سے آیا۔ شیخ مفید کہتے ہیں مجھے معلوم ہی نہیں، پہلا دن وہ وہاں سے بلوا لیا۔ شیخ مفید کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے بصرے سے آیا، آ کے سیدھا عبداللہ بغدادی کو سلام کیا۔ یہ کہتے ہیں میں خالی بیٹھ کے دیکھ رہا تھا، پورا ہال میں سناٹا، عبداللہ بغدادی تخت پہ بیٹھا ہوا، وہ آ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ شیخ یہ بتاؤ کہ واقعہ غدیر میں اور واقعہ غار میں فرق کیا ہے؟ میں آپ کو بیداری کے لیے یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں، تھوڑا سا بیدار ہو کے سنو۔ واقعہ غدیر میں اور واقعہ غار میں فرق کیا ہے؟ عبداللہ بغدادی نے کہا واقعہ غدیر ایک واقعہ ہے، ایک حدیث ہے رسول کی، من کنت مولا فہذا علی مولا، مولا کے 1000 معنی ہیں، حدیث ہے۔ لیکن واقعہ غار یہ ریالٹی ہے، یہ حقیقت ہے، لوگوں نے جا کے دیکھا ہے ان کو۔ اب میں نام نہیں لے رہا، کون گیا تھا؟ انکل گئے تھے نا ساتھ رسول کے، تو کہا جاتے دیکھا۔ اس کے بعد یہ عبداللہ بغدادی کہتا ہے وہ بصرے والے سے کہ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو، جو کانوں سنی بات ہے اور آنکھوں دیکھی بات، من کنت مولا کانوں سنی بات ہے، رسول نے کہا کیا مطلب ہے نہیں معلوم، غار میں جانا آنکھوں دیکھی بات ہے، لوگوں نے جاتے دیکھا، اور کہتا ہے کہ جو آنکھوں دیکھی بات ہے وہ کانوں سنی بات کے اوپر ہے، بات حقیقت ہے۔ فوراً شیخ مفید کھڑے ہو گئے، پہلا دن کھڑے ہو کے پوچھا یا شیخ میں بھی ایک سوال کروں آپ سے؟ وہ جانتا بھی نہیں تھا ان کو، 18 سال کا سن ہے۔ کہا پوچھ، کیا پوچھنا ہے؟ شیخ مفید نے کہا اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ امام علی کو آپ کیا مانتے ہیں؟ اور اس نے کہا علی چوتھے خلیفہ ہیں، مسلمانوں نے ہاتھ پہ بیعت کیے، سب نے بیعت کیے، وہ خلیفہ ہے۔ تو شیخ مفید نے کہا یہ بولیے کہ اگر کوئی خلیفہ برق کے سامنے میدان میں آئے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ارے یار اتنے تھکے ہوئے تم لوگ، اگر کوئی خلیفہ کے لیے سامنے میدان میں جنگ کرنے آئے تو کیا خیال ہے آپ کا؟ اس نے کہا فاسق ہے، فاجر ہے، لیکن فوراً رک کے کہا نہیں، انہوں نے معافی مانگ لی تھی، انہوں نے سوری بول دیا تھا۔ کون کون آیا میں نہیں بول رہا، آپ جانتے ہیں صفین میں کون آیا تھا، جمل میں کون آیا تھا، تو کہا کہ نہیں انہوں نے معافی مانگ لی۔ تو شیخ مفید نے کہا 18 سال کا سن، یہ عبداللہ بغدادی بغداد کا سب سے بڑا متکلم، سب سے بڑا عالم، اس نے کہا انہوں نے معافی مانگی۔ جیسے ہی کہا معافی مانگی، شیخ نے فوراً دوسرا سوال کیا، یہ بولیے ابھی آپ نے یہ کہا کہ آنکھوں دیکھی بات کانوں سنی بات، میدان میں آنا آنکھوں دیکھی بات ہے، معافی کا مانگنا کانوں سنی بات ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کون سچا ہے، فاسق ہے؟ اس سے دنگ ہو گیا، پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ 18 سال کا بچہ مجھے جھنجھوڑ دیا۔ پوچھا تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ What's your name? He said my name is محمد ابن نعمان۔ کہ کس کے اسٹوڈنٹ ہو تم؟ انہوں نے اپنے استاد کا نام دیا، اندر گیا، خط لکھا، خط لکھ کے کہا جا کے استاد کو دے دو۔ خط کھولا تو اس میں کہا یہ جوان ایسا ذہین ہے، انٹیلیجنٹ ہے کہ اس نے پوروں کے سامنے مجھے ذلیل کر دیا، یہ اسلام کے لیے مفید ہوگا۔ ایک روایت یہ کہ اس کا ٹائٹل مفید ان کو اس نے دیا، ایک روایت یہ کہ زمانے کے امام نے دیا۔ میں واقعات صرف اس لیے پڑھا
کہ آپ بیدار ہونا اور آپ کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہونا. ایسی پرسنالٹی جس کو امام نے اپنے پہلو میں رکھا. آپ کے دل میں خواہش نہیں ہے کہ ہم بھی امام کے پہلو میں جائیں؟ کوئی شیعہ ایسا ہے جو یہ بولے کہ میں مرنے کے بعد یہیں رہوں موا میں، مولا کے پاس نہ جاؤں؟ مولا کے پاس جانا چاہتے ہیں؟ بس ایک جملہ بول رہا ہوں، ان کی سیرت پہ عمل کرو، تم مولا کے پاس چلے جاؤ گے. فالو دا پاتھ آف امام علی. بس میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ. 7 دن مسلسل آپ ڈفرینٹ لوکیشنز کے اوپر مجلسوں میں آئے. میں سب کا شکر گزار ہوں، بزرگوں کا، جوانوں کا، میری ماں بہنوں کا، ساری انتظامیہ، ہمارے الطاف بھائی کا، سب کا کہ جنہوں نے مجلسیں کی ہیں. ہمارے مہدی باپو صاحب بھی ہیں جو مجلسیں کرا. تھینک یو ویری مچ. بی بی تم کو اس کا اجر دے. اتنا آہستہ بولو گی تو کبھی نہیں ملے. اس اجر کے لیے بابا سے بلند صلوات پڑھ لو. بس زندگی رہے گی تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. بس میری ایک ہی خواہش کہ حلال رزق کھاؤ، سیرت معصوم پہ چلو، دعا کرو ہر مجلس میں کہ مولا ہم کو بھی یہ شیخ مفید کی طرح جذبہ دو کہ میں دین کے لیے کام کروں. حاجی ناجی نے جیسے کام کیا، ہم کو بھی موقع دو کہ ہم بھی کام کریں اور حلال کھانے کی کوشش کرو. غیبتیں چھوڑ دو. جو میں نے باتیں اتنے دنوں میں کی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو بس. اور آخری بات بولتا، یہ جو گروپس بنے ہوئے ہیں، گروپس کو ختم کر کے ایک پرچم کے نیچے آ گئے. کبھی نہیں آؤ گے، اتنے خاموش ہو گئے، آنا ہی نہیں چاہتے. دیکھو ایک چیز ہے، اگر تم ٹرائی نہیں کرو گے تو تم کبھی اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا. ہر چیز کو چھوڑ دو، ایک دیواروں کو توڑو اور ایک جگہ آ جاؤ. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ موا میں کوئی گروپ ہے، مجھے معلوم ہے کوئی گروپ نہیں، صرف ایک ہی گروپ ہے جو مولا حسین کا ہے. بس امام حسین کے نام پہ سب کو معاف کرو اور حسینی بن کے زندگی گزارو. یہی تمہاری آخرت کا سودا ہے. دوستو یہ سال 1442 ہجرہ کی شہادت گزر گئی. آج کا دن ہم سب کے لیے ایک مصیبت کا دن تھا. صرف ہمارے لیے مصیبت کا دن نہیں تھا. حسین، حسن، زینب اور ام کلثوم، بی بی زہرا کے سارے بچوں کے لیے یتیمی کا دن تھا. اب زندہ رہیں گے تو آئندہ سال ہم بی بی کا غم کریں گے، ورنہ ہم کہاں اور یہ غم کہاں. مر گئے تو خبر میں ہم خاک اڑائیں. دوستو وہ دن گزر گئے. کتنے نورانی دن تھے. 7 دن سے مسلسل آپ مجلسیں کر رہے تھے، ایک گھر سے دوسرے گھر جا رہے تھے. آپ مادر حسین کی دعائیں لے رہے تھے. جب بھی مجلس میں آتے تھے فاطمہ کے بچے آپ کو دعا دیتے تھے. زمانے کا امام آپ کو دعا دیتا تھا کہ تم میری دادی کے مجلس میں آئے. دوستو اب آہستہ آہستہ پوری یہ رات چلی گئی. اب کل سے کوئی اور ماحول ہے، کوئی اور وقت ہے، لیکن کبھی بھی عزاداری کو مت چھوڑو. ایک چیز یاد کر کے گریا کرنا کہ بی بی فاطمہ اس مظلومہ کا نام کہ جس کا گھر ایک دوپہر میں اجڑ گیا. ایسا گھر اجڑا کہ اب قیامت تک بی بی زہرا کا گھر کبھی آباد نہیں ہوگا، کبھی آباد نہیں ہوگا. کیوں نہیں؟ ظالموں نے صرف حسین کو نہیں شہید کیا، حسین کے بچوں کو بھی شہید کیا. ظلم کی انتہا یہ کیا کہ 6 مہینے کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا، بلکہ پانی مانگا تو ظالم نے حرملہ تیر چلا کر حسین کے بچے کو ذبح کر دیا. دوستو وقت گزرا لیکن ہر منزل پر حسین صبر کرتا رہا.
یہاں تک کہ شہادت کے بعد حسین کی بہن نے کاروان کو لے کے منزل بہ منزل چلے۔ اب تک آپ بی بی زہرا کے مصائب سن رہے تھے، اب اس ثانیہ زہرا کی تھوڑی سی مصیبت سن لو، اس لیے کہ جب بی بی فاطمہ دربار میں جا کے واپس آئی تھی تو زینب نے پوچھا تھا اماں کہاں گئی، تو اس وقت فاطمہ نے کہا تھا کہ بیٹی اب تم دربار میں جانے کی تیاری کرو، آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا۔ بی بی نے کہا تھا بیٹی اب تم دربار میں جانے کی تیاری کرو۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولوں بی بی جب آپ دربار میں گئی تھی تو کنیزوں کے ساتھ گئی تھی، لیکن زینب جب دربار میں جائے گی تو ظالم شمٹ تعارف کرائے گا کہ حاضہی زینب، حاضہی ام کلثوم۔ بس دوستو میں نے مجلس آخری حصے میں لا لیا، میرا وقت ہو گیا، مولا تم کو آباد رکھے، بی بی تم کو آباد رکھے۔ دوستو جب بی بی زینب سے جب وعدہ لے رہے تھے، حسین سے جب اللہ کا رسول وعدہ لے رہا تھا کہ بیٹا ایک وقت آئے گا کہ تم کو بھوکا اور پیاسا شہید ہونا پڑے گا، علی بھی بیٹھے ہوئے، فاطمہ بھی بیٹھی ہوئی ہے، حسن اور حسین ہے، زینب اور ام کلثوم سب بیٹھے ہوئے، رسول مدینے میں وعدہ لے رہے، ایک ایک شہادت بتائی کہ میرے لال تمہارا جوان بیٹا برچھی کھا کے شہید ہو جائے گا، تمہارے ہاتھوں پہ تمہارا بیٹا ذبح ہو جائے گا، تمہارے بھائی کے شانے کاٹے جائیں گے۔ ہر منزل پر حسین ایک ہی بات بول رہے کہ نانا میں موجود ہوں، صبر کر لوں گا۔ پھر کہا میرے لال بھوک اور پیاس کا امتحان دینا پڑے گا، پھر کہا میرے لال ایک وقت ایسا آئے گا جب سب شہید ہو جائیں گے تو تمہارے سوکھے گلے پہ خنجر چل جائے گا، بیٹا تم صبر کرو گے؟ تو حسین نے کہا نانا میں ہر منزل پہ صبر کروں گا۔ بس یہ کہنے کے بعد رسول نے کہا میرے لال جب تمہاری شہادت ہو جائے گی تو تمہاری بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی۔ بس آہستہ آہستہ نہیں رونا، آہستہ آہستہ نہیں رونا، کہا بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی۔ اب حسین خاموش بیٹھ گئے، کوئی وعدہ نہیں کر رہے۔ روایت کا جملہ ہے کہ 3-4 سال کی ایک بچی اٹھی، حسین کے شانے پہ ہاتھ رکھا، رکھ کے کہا بھیا وعدہ کر لو زینب موجود ہے۔ مولا تم کو آباد رکھے، موا والو مولا تم کو آباد رکھے، اسی طرح فرصت ہو، اسی طرح فرصت ہو، بی بی تمہارے فرصے کو قبول کرے، پوری آزاداری قبول کر لے، اسی طرح گریا کرو، اسی طرح گریا کرو۔ بی بی نے کہا کہ بھیا ماں جائے وعدہ کر لو زینب موجود ہے۔ اب اس کے بعد بی بی زینب کا سن 4-5 برس کا ہے، شہزادی نے رسول سے کچھ نہیں کہا، بی بی زہرا سے کچھ نہیں کہا، نہ حسن اور حسین سے کہا۔ شہزادی پلٹی مولا علی کی طرف، علی رو رہے، جا کے علی کے گلے میں بیٹی نے ہاتھ ڈالا، ڈال کے کہا بابا آپ مجھ سے ایک وعدہ کرو بابا۔ علی رونے لگے، باپ کے ساتھ رخسار کو لگا کے کہا بابا بیٹی سے ایک وعدہ کرو۔ علی نے کہا بیٹی بولو کیا وعدہ کروں؟ تو کہا بابا جب بھی زینب پکارے مدد کو آؤ گے بابا۔ اسی طرح فرصت ہو، اسی طرح فرصت ہو۔ بھئی بابا جب بھی میں پکاروں گی مدد کو آؤ گے؟ علی نے کہا میری بیٹی جب تم پکارو گی علی آئے گا۔ زینب نے مدینے میں نہیں پکارا، مدینہ چھوٹا نہیں پکارا، حسن شہید ہوئے نہیں پکارا، کربلا پہنچی بیوی نے نہیں پکارا، عاشورے کو حسین شہید ہو گئے، زینب نے علی کو نہیں پکارا، شام غریبہ میں میرا مولا خود آ گیا، زینب نے نہیں پکارا، کوفے میں داخلہ ہوا، زینب نے علی کو نہیں پکارا، شام پہنچ گئی۔ میں نے کتنی آسانی سے بول دیا شام پہنچ گئی۔ آج اللہ بیویوں کے روزوں کی حفاظت کرے، جب بھی زیارت کو جانا اس بازار سے جب گزرنا تو سر کو جھکا کے جانا، یہ وہی بازار ہے جب زینب جا رہی تھی، یہ لوگ تماشا کر کے پتھر مارتے تھے۔ جیسے ہی بازار خرید ختم ہوتا، آج بھی بازار ختم ہوا دربار جہاں شروع ہوتا، وہاں پہ ایک دروازہ تھا جس کو باب السعد کہتے ہیں، آج بھی اس دروازے کی نشانیاں ہیں۔ آپ کو معلوم یہ دروازہ کیا تھا؟ اس دروازے پہ علی کی بیٹی 12 گھنٹے تک ٹھہری۔
ارے میری بیوی زینب ضعیف ہو گئی تھی 12 گھنٹے میری شہزادی کھڑی رہی، اس لیے کہ دربار سجایا جا رہا تھا، اور جب صبح میں چلنے کا وقت آیا زینب نے دربار پہ نگاہ ڈالی اور کہا میں دربار میں نہیں جاؤں گی، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا۔ شمٹ تازیانہ لے کے چوتھے امام کے پاس آیا اور آگے کہا کہ اپنی پھوپھی سے کہو کہ دربار میں چلے۔ بس عزیزو، چوتھا امام توق و زنجیر کو سنبھالا ہوا آیا، آ کے یہ نہیں کہا پھوپھی اماں دربار میں چلیے، بلکہ کہا پھوپھی اماں ذرا بابا کے سر کی طرف دیکھو۔ اب جو زینب نے نگاہ اٹھائی، حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے، زینب تڑپ گئی، کہا بھیا رو مت بھیا، زینب دربار میں چلی جائے گی۔ اس وقت زینب نے نجف کا رخ کیا، کہا بابا آپ نے وعدہ کیا تھا زینب دربار میں جاری میری مدد کا۔ اسی طرح بس مجلس ختم ہو گئی، 1 منٹ میں ختم کر رہا مجلس۔ اسی طرح پرسا دو، مولا تم کو سلامت رکھے، موا والوں میں سلام کرنا تم کو، بس 1 منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ میری شہزادی دربار میں آ گئی، کتنی آسانی سے میں نے یہ بول دیا اور آپ نے سن لیا کہ علی کی اور فاطمہ کی بیٹی دربار میں آئی۔ دوستو، ایک گوشے میں سیدانیاں کھڑی ہوئی تھی، یزید کے سامنے تشت طلا میں حسین کا سر تھا اور یزید کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ آپ سمجھے یہ چھڑی لکڑی تھی جو حسین کے ہونٹوں پہ مارتا تھا۔ زینب تڑپ گئی، کہا یزید یہ وہ ہونٹ ہے جسے میرے نانا چوما کرتے تھے، یزید یہ ظلم مت کر یزید۔ بس ظالم یزید نے پوچھا، ختم ہو گئی مجلس، ظالم یزید نے شمر سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو ظالم نے کہا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ بس دوستو، بیوی کا نام لیا 1 منٹ، اس وقت یزید ظالم کہتا ہے کہ میں زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ قیامت کا لمحہ یزید اور زینب سے بات کرے، ساری کنیزوں نے بیوی کو گھیر لیا، کہا یزید کو بات کرنے نہیں دیں گے۔ یزید نے شمر سے کہا شمر تازیانہ لگا کے سب کو ہٹا دے، ساری کنیزیں ہٹ گئی، لیکن فضا آ کے سامنے کھڑی ہو گئی، کہا میں نہیں ہٹوں گی۔ عزیزو، شمر نے تازیانہ بلند کیا، فضا پلٹی یزید کی طرف، اس کے قبیلے کے 200 جوان ننگی تلواروں کو لے کے یزید کی حفاظت کر رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر فضا نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہارے قبیلے کی عورت پر شمر تازیانہ مار رہا؟ تم دیکھ رہے وہ 200 جوان یزید کے سامنے آ گئے، کہا یزید شمر کو روک دے۔ عزیزو، یزید کا سر جھک گیا، زینب کا دل پھٹ گیا، کربلا کا رخ کیا، کہا بس آج کنیز کے بچانے والے رہ گئے تیری پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ آخر تک آمین بولو۔ میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل کر۔ یہ تمہاری دعا کا وقت ہے، تمہاری تقدیر کے بدلنے کا وقت ہے، یاد رکھو۔ خاموش بیٹھو گے، جو خاموش بیٹھے گا اس کی نہیں بدلے گی۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ مجلس، یہ گریہ، یہ ماتم تمہاری زندگی کو ایسا بدل دے گی۔ پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ اس مجلس کا ثواب جن جن لوگوں نے یہ مجلسیں کروائی ان کے سارے مرحومین کو پہنچے۔ پروردگار یہ مجلس کا ثواب ہماری بخشش کا سہارا بن جائے، ہماری خبر میں یہ مجلس کا ثواب آ جائے۔ جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کی رات رحمت کی رات بن جائے۔ اللہ جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار فرزند زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ۔
امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، اور ہم ایسی نصرت کریں جیسے مولا ہم سے چاہتا ہے۔ پروردگار بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، میری شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کا واسطہ، دنیا میں جتنے بیمار ہیں، کووڈ کے پیشنٹس، کینسر کے پیشنٹ، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں، اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ۔ اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ ایام فاطمیہ میں جتنی ہم لوگوں نے مجلسیں کی ہیں، جتنے آنسو بہائے، یہ ساری مجلسیں میری مظلوم شہزادی کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، یہ ہماری بخشش کا سہارا بن جائے۔ آئندہ سال تک ہر مولا حسین کے چاہنے والے کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کر، سب کو صحت کے ساتھ رکھ، سب کے رزق کے دروازے کھول دے، ہم سب میں اتحاد اور محبت کو پیدا کر دے۔ تو ہم سے راضی ہو جا اس وقت دنیا سے اٹھانا۔ پروردگار ہر بیماری سے مولا حسین کے چاہنے والوں کی حفاظت کرنا، جو بزنس کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں برکت دے، جو جاب کر رہے ہیں ان کے کاروبار ان کی رزق میں برکت دے، رزقاً واسعاً حلالً طیباً عطا فرما، رزق حرام سے ہم کو محفوظ رکھ۔ پروردگار ہم میں سے ریاکاری، غرور، تکبر کو نکال دے، ہم کو تو اپنا عبد صالح بنا دے۔ جن لڑکیوں کے لیے رشتہ نہیں ہے ان کے لیے بہترین رشتے کو معین فرما۔ بی بی رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ کہ جن کو اولاد نہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور جو اولاد تو نے ہم کو دی ہے ان کو صراط مستقیم پہ قائم رکھ۔ اللہ اتنا بڑا مجمع بی بی کے پرسے کو آیا، اللہ ان سارے ان کے اور دنیا بھر میں جہاں جہاں عزادار ہیں، شہزادی کونین ہیں، ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ ایک سورہ فاتحہ سارے مرحومین، اپنے اپنے سارے مرحومین، حاجی ناجی کے لیے پڑھے، شیخ مفید کے لیے پڑھے، اور سید رضی، سید مرتضیٰ کے لیے پڑھے، محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی کے لیے پڑھے، ہمارے سارے علماء، مجتہدین، ماتمدار، سب کے لیے اپنے اپنے مرحومین، اور جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کے لیے، جو آج کے مجلس کے سپانسرز ہیں، اب تک جتنے سپانسرز مواقع ہیں ان سب کے لیے پڑھے، اور میرے والدین کے لیے پڑھے۔